جامعہ ہادہ کے استاد حدیث حضرت قاری عمار صاحب سے درخواست کرتے ہیں وہ آئیں اور اس اہم موضوع سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما۔ اسٹیج پر بیٹھے صدر ذی وقار اساتذہ کرام، علماء اعظام اور طلبہ عزیز اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو علمی رشتے سے وابستہ رکھا ہے، اور یہ علمی رشتہ جو ہے وہ آسمانوں سے شروع ہوا تھا۔ چنانچہ تخلیق کائنات سے قبل اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اس وقت آپ نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ جو ہے آدم کو سجدہ کرو۔ آدم کو سجدہ کرنے کی جو فضیلت ملی تھی وہ علم کی بنیاد پر ملی۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا۔ فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کے بتائے ہوئے علم کے مطابق ان چیزوں کے نام شمار کرا دیے، فضیلت ان کو عطا ہو گئی۔ اس طرح اللہ رب العزت جو ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بنی نوع انسانی کے اندر سب سے پہلے معلم اول ہیں۔ آتے ہیں ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا گیا اور بعثت نبوت کے جو مقاصد بتائے گئے، ان میں ایک چیز بتائی گئی، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ تعلیم کتاب، علم جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو علمی دولت سے نوازا ہے، وہ علم دنیا کے اندر بھی سرخ روئی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 2 حلقے لگے ہوئے ہیں۔ ایک حلقہ وہ ہے جہاں پر لوگ بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، اور دوسرا حلقہ وہ ہے جہاں لوگ علم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حلقے کو دیکھ کر جو تلاوت کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کو ان کے پڑھنے اور ان کے مانگنے کے بقدر عطا کرے گا اپنے فضل سے۔ اور دوسرا جو گروہ تھا جو علم حاصل کر رہا تھا، آپ وہاں بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، میں معلم انسانیت ہوں۔ اللہ نے مجھے علم کے زیور سے آراستہ فرما کر کائنات کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو علم جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بعثت کے اہم مقاصد میں سے سب سے اہم مقصد ہے۔ چنانچہ جب شریعت نے ہمیں علمی زمرے سے وابستہ رکھا ہے، تو علم جو آتا ہے نا، وہ استاذ کے سینے سے سینے میں منتقل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سینے سے گزرتا ہوا صحابہ کے سینے میں پہنچا، صحابہ کے سینے سے تابعین کے سینے میں، وہاں سے تبع تابعین، اور اس طرح سینہ بسینہ یہ علم ہم سب تک منتقل ہوتا ہوا چلا آیا ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی بڑی قدر کی۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے مسجد نبوی میں پڑے رہتے تھے، کہیں جاتے ہی نہیں تھے، کوئی کام کرتے نہ تھے۔ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ کبھی کبھار دوپہر کے وقت وہ علم حاصل کرنے کے لیے مسجد نبوی میں آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام حجرے سے باہر تشریف لائے ہیں یا نہیں۔ اگر لائے ہوتے تو آپ کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں، اور نہ لائے ہوتے تو انتظار کرتے یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ السلام باہر تشریف لے آتے ہیں۔ بڑا ادب، بڑا احترام
اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا کرتے تھے علم کے سلسلے میں کہ آپ معلم اول ہیں، معلم انسانیت ہیں، آپ ساری کائنات کے جہاں نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں وہ آپ معلم بھی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ دنیا کے لوگوں نے اپنے اساتذہ کی بڑی قدر کی ہے، چاہے وہ دیندار ہوں یا دنیا دار ہوں۔ لکھا ہے کہ ارسطو جو ہے وہ سکندر بادشاہ کا استاد تھا، دونوں ایک جنگل سے سفر کر رہے تھے، گزرتے گزرتے بارش تیز ہو گئی، اب راستہ جو ہے وہ بند ہو گیا اور بیچ میں ایک پرنالہ آتا تھا۔ اب اسکندر کہنے لگا کہ جو ہے اپنے استاد سے کہ میں پہلے یہاں سے گزروں گا۔ استاد نے کہا کہ تم شاگرد ہو میرے، پہلے استاد آگے جائے گا پھر تم بعد میں جاؤ گے۔ کہا نہیں، پہلے تو میں ہی جاؤں گا۔ بڑی ضد پر مصر رہے اسکندر، تو ارسطو نے کہا ٹھیک ہے گزر جاؤ۔ گزر گئے، گزرنے کے بعد یہ بھی گزرے پرنالے سے، اور پھر کہا رکو، کیا تم نے آگے بڑھ کر اپنے استاذ کی بے احترامی اور بے عزتی نہیں کی؟ سکندر کہنے لگا کہ حضور جہاں پناہ معافی چاہتا ہوں، آپ کو ایسا محسوس ہوا ہے کہ واقعتاً میں نے بے ادبی کی ہے، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ بارش بہت تیز ہوئی ہے، پرنالے کے اندر کتنی گہرائی ہے، اندر کیا رکھا ہوا ہے، کیا گرا ہوا ہے، میں چاہتا تھا کہ سب سے پہلے میں گزر جاؤں تاکہ پتہ چلے کہ اندر کیا ہے، تاکہ اگر بعد میں میرے استاذ کو گزرنا ہو تو میں ان کے رہنمائی کر سکوں اور ان کو تکلیف نہ ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے استاد جو ہے حماد کی گلی جو ہے وہ مکان جو ہے وہ 6 گلی چھوڑ کر تھا، لیکن کبھی بھی آپ اپنے استاذ کے مکان کی طرف پیر کر کے آرام نہیں کرتے تھے، آپ نے بڑا احترام کیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے آپ کو بڑا علم عطا فرمایا اور آپ امام بنے۔ علامہ اقبال ہم سب جانتے ہیں، شاعر اسلام ہے۔ انگریز حکومت نے جب ان کو سر کا خطاب دینے کو کہا کہ ہم آپ کو سر کے خطاب سے نوازیں گے، تو آپ نے کہا میں نہیں لوں گا۔ تو انگریز حکومت نے کہا بڑے عجیب آدمی ہیں آپ اتنے بڑے شاعر ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو سر کا خطاب دیں، حکومتی ایوارڈ دے، اور آپ منع کر رہے ہیں۔ کہا لوں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا وہ کیا شرط ہے؟ کہا وہ میری یہ شرط ہے کہ میرے استاذ مولانا میر حسن کو شمس العلماء اور شمس الائمہ کے خطاب سے نوازا جائے، اگر آپ یہ دیتے ہیں تو میں لوں گا۔ تو انگریز حکومت نے کہا کہ ٹھیک ہے منظور ہے۔ علامہ اقبال نے پھر کہا کہ مزید ایک شرط ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا ایوارڈ دینے کے لیے میرے استاذ کے شہر بالا کوٹ کا ہی انتخاب کیا جائے گا، یعنی سارے افسر وہاں پہنچیں گے اور میرے استاذ کو سفر کر کے بلایا نہیں جائے گا، بلکہ ان کے مقام پر پہنچ کر وہاں اسٹیج لگا کر ان کو اس ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ اس لیے کہ آج اقبال جو کچھ ہے وہ اپنے استاذ مولانا میر حسن کی مرہون منت ہے۔ تو جو شاگرد ہوتا ہے وہ استاذ ہی کا عکس ہوتا ہے۔ سال ہاں سال ایک استاذ کو ایک گدی پر نکل جاتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر وہ اپنے طلبہ کی نوک و پلک کو درست کرتا ہے، ان کی وضاحت درست کرتا ہے، ان پر محنت کرتا ہے۔ وہ جب آتے ہیں ایک سیاہ پتھر ہوتے ہیں وہ ان کو ہیرا بناتا ہے، وہ کندن ہوتے ہیں وہ ان کو ہیرا بنا کر چمکاتا ہے، وہ ان پر 24 گھنٹے محنت کرتا ہے، وہ ان کے لیے راتوں میں اٹھ کر دعائیں کرتا ہے، وہ ان کے لیے تعلیمی اور تربیتی فکر کرتا ہے۔ پھر جا کر ایک جو ہے وہ ایک ہیرا تیار ہوتا ہے۔ استاذ جو ہے نا وہ بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ ضرور بناتا ہے۔ ایک تنہائی میں بیٹھ کر وہ آج آپ کو دنیا کے اندر جتنے ججز نظر آتے ہیں، جتنے وکلا نظر آتے ہیں، کمپنیوں کے اندر جتنے بڑے کارکنان نظر آتے ہیں، جتنے ماہرین فن نظر آتے ہیں، وہ سب کس کی مرہون منت ہے؟ اپنے اسی استاذ کی مرہون منت ہے جس نے ان کو ایک درسگاہ میں بیٹھ کر کئی سال تک ان پر محنت کی اور ان کو بنایا، سنوارا اور یہاں تک پہنچایا۔ ہمارے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ استاذ جو ہے نا وہ نمک کی حیثیت رکھتا ہے۔ نمک تھوڑا سا اگر کسی کھانے میں پڑ جائے تو اس کا پورا ذائقہ بدلنے کی تاثیر رکھتا ہے، اس کی یہ حیثیت ہے۔ استاذ اگر ایک معاشرے میں کھڑا ہو جائے پورے معاشرے کو بدلنے کی حیثیت رکھتا ہے۔ استاذ وہ اینٹ ہے دیوار کی جو سب سے پہلے چنی جاتی ہے،
اور پوری دیوار اسی اینٹ کے سہارے قائم رہتی ہے، لیکن وہ اینٹ نظر کسی کو نہیں آتی۔ استاذ جو ہے وہ اینٹ بن کر پوری دیوار کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر جو ہے تعمیر انسانیت کرتا ہے۔ استاذ جو ہے وہ سارے طلباء پر یکساں محنت کر کے سب کی صلاحیتوں کو اپنے سامنے رکھ کر ان کی جو ہے فکر کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید کے 2 بیٹے جو ہے وہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو نسائی شریف ہیں ان کے استاذ تھے، خلیفہ وقت ہارون رشید نے اپنے دونوں بیٹوں کو ان کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا۔ جب واپس آ رہے تھے استاذ محترم تو دونوں بچوں کو پتہ چلا کہ ہمارے استاذ جانے والے ہیں، تو جوتا دینے کے لیے دونوں بھاگنے لگے کہ پہلے میں جوتے دوں گا، دوسرا کہنے لگا پہلے میں جوتے دوں گا، اور دونوں لڑے اور جھگڑا ہوا اس بات پر۔ خیر وہ مسئلہ حل ہو گیا اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جوتے پہن کر چل دیے۔ ہارون رشید کو پتہ چلا اس واقعے کا، تو انہوں نے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا کہ سب سے زیادہ قابل عزت کون ہے؟ اب وہ یہ سوال جو ہے سن کر چونک گئے کہ یہ بڑا عجیب سوال ہے، اس وقت سب سے زیادہ قابل عزت کون ہے؟ تو انہوں نے جو ہے ایک بہت اچھا جواب دیا کہ اس وقت سب سے زیادہ قابل عزت تو خلیفہ وقت ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سب سے زیادہ قابل عزت وہ استاد ہے جس کے جوتے اٹھانے کے لیے خلیفہ وقت کے بچے آپس میں جھگڑا کرتے ہوں۔ انہوں نے یہ اہمیت واضح کی کہ استاد جو ہے وہ پورے معاشرے کے اندر ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب استاد کی اتنی اہمیت ہے، استاد کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام خود معلم ہیں اور انہوں نے علم کی وراثت جو ہے پوری امت کے اندر جاری و ساری کی ہے، اور سب ہم جو ہے اسی علم کی رشتے سے وابستہ ہیں، اور استاد جو ہے اس علم کا ذریعہ ہے۔ استاد ہمارے جو ہے کہا کرتے تھے کہ جب استاد اپنی گدی پر بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے علم کا فیضان اس کے سینے سے طلباء کے سینے تک منتقل کیا جاتا ہے۔ اگر طالب علم استاذ کا ادب کر کے، احترام کر کے، قدر کر کے، عزت کی نگاہ سے دیکھ کر، انس کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو لے لے تو فائدے میں ہے، اور اگر ناقدری کرے تو اس کا وبال اسی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو استاذ جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ ایک نل کی حیثیت رکھتا ہے خدا اور بندوں کے درمیان۔ اگر نل خراب ہو جائے تو آپ پانی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اگر استاذ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائیں تو اللہ کی طرف سے ملنے والے فیضان سے انسان جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب اتنا فتنوں کا دور ہے، اور اتنے فتنوں کے دور کے اندر، اور خاص طور پر ایسا زمانہ ہے کہ انٹرنیٹ کا زمانہ تو چھوڑو، اب تو AI کا زمانہ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے۔ ایسے دور کے اندر ہر آدمی جو ہے اپنے ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے گوگل کو تلاش کرتا تھا، اب AI کو تلاش کرتا ہے، چیٹ GPT کو تلاش کرتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اچھی طرح یاد رکھیں کہ انٹرنیٹ آپ کو مسئلہ تو بتا سکتا ہے لیکن صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کر سکتا۔ انٹرنیٹ آپ کے مسئلے کا حل تو دے سکتا ہے لیکن اس کا آپ کا غم کا مداوا نہیں بن سکتا۔ انٹرنیٹ جو ہے وہ آپ کو آپ کی رائے تو دے سکتا ہے، آپ کی دل کی بات سن کر آپ کے دل کا جو ہے وہ تدارک کر سکتا ہے، لیکن وہ آپ کے لیے صحیح اور غلط کی تمیز کرنے سے قاصر ہے۔ ایسے موقعوں پر اساتذہ کی بڑی ضرورت ہوا کرتی ہے، جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا۔ جب آپ مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن سناتے ہیں، آپ یاد رکھیں کہ وہ آپ کے استاذ کی تنہائیوں کی محنت ہے، وہ اس کی دعائیں نیم شبی ہیں، وہ اس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے، تب آپ جا کر قرآن سنانے کے قابل ہوئے ہیں۔ اگر آپ منبر پر کھڑے ہو کر 2 لفظ بول لیتے ہیں تو یہ آپ کے استاذ ہی کی مرہون منت ہے۔ اگر آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اچھے انداز میں گفتگو اور کلام کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے استاذ ہی کی محنت کا ثمرہ ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ استاذ جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ میں بھی یہاں کھڑے ہو کر جو بول رہا ہوں
وہ بھی میرے استاذ ہی کی مرہون منت ہے. ہم کچھ نہیں تھے, ہم یہاں تک جو پہنچے ہیں ہمارے اساتذہ کی محنتوں, دعاؤں, ان کی مسلسل توجہات اور ان کا غلط باتوں پر تنبیہ کرنا, ڈانٹنا, اور موقع مناسب ہو تو پٹائی بھی کر دینا, کبھی سزا بھی دے دینا, اور کبھی مناسب لگا تو آفس کا راستہ بھی دکھا دینا. تو استاذ کیوں کرتا ہے؟ اس کو ایک فکر ہے, اس کو آپ سے محبت ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ ضائع نہ ہو, وہ چاہتا ہے کہ آپ برباد نہ ہو, وہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے سرخ رو ہو کر جائیں, وہ چاہتا ہے کہ آپ دنیا کے کامیاب انسان بنیں, وہ چاہتا ہے کہ آپ جب لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں تو لوگ آپ کو عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھیں. وہ چاہتا ہے کہ جب آپ لوگوں سے گفتگو کریں تو شائستہ گفتگو کریں. وہ چاہتا ہے کہ جب آپ لوگوں کے سامنے بیٹھیں تو ادب اور سلیقے کے ساتھ بیٹھیں. وہ چاہتا ہے کہ جب آپ تنہائیوں میں ہوں تو خدا کے علاوہ کسی اور کو یاد نہ کریں. وہ چاہتا ہے کہ آپ دنیا کے ہر شعبے میں کامیاب انسان بن کر لوگوں کے سامنے ابھر کر آئیں. اور وہ پھر صرف چاہتا ہی نہیں ہے, وہ محنت بھی کرتا ہے, وہ آپ کے سر پر ہاتھ بھی رکھتا ہے, وہ ضرورت پڑنے پر تنبیہ بھی کرتا ہے, وہ رات کو اٹھ کر مصلی بچھا کر آپ کے لیے روتا بھی ہے. جب آپ کسی مسئلے میں الجھ جاتے ہیں اور تو آپ اگر استاذ کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ کے مسئلے کا حل تلاش کر کے آپ کو دیتا ہے. جب استاذ اتنی حیثیت رکھتا ہے تو پھر ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم کٹے نہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے طالب علم استاد کو آتا ہوا دیکھتا ہے تو راستہ کاٹ لیتا ہے. راستہ کاٹے نہیں, استاد اگر آ رہا ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے, کوئی بات نہیں, سلام تو کر سکتے ہیں, استاد ابھی میں تھوڑا کام میں ہوں, انشاءاللہ بعد میں ملتا ہوں. استاد میں آپ کو رابطہ کروں گا, فون کروں گا, میں تھوڑا بیزی ہوں ابھی. راستہ نہ کاٹے استاد کا. استاد کو دیکھ کر جو ہے کبھی پکڑیں گے, پوچھیں گے کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے, آپ کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے آج پختہ عہد کر کے جائیں. ہم اسی لیے تو جمع ہوئے ہیں کہ آج کے بعد اب کبھی کٹیں گے نہیں. ارادہ کرتے ہیں, رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اساتذہ کے حق میں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جب میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہوں تو اپنے اساتذہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھتا ہوں. تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اساتذہ کو یاد رکھیں. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ای دعا ازمن و از جملہ جہاں امین بعد وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.